السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج بات کریں گے وزیر اعظم کا دنیا کا سب سے بڑا فورم اقوام متحدہ، جہاں تمام ممالک کے نہ صرف صدور، وزرائے اعظم، مبصرین، آبزرورز اور وزرائے خارجہ موجود ہوتے ہیں۔ دوسری جانب پوری دنیا کی توجہ ہوتی ہے اس فورم کی جانب، جو کہ بین الاقوامی ایشوز، خاص طور پر جس میں اکنامک سٹرکچر کی بات کریں، اکنامک ریفارمز کی بات کریں، یا اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کے ایجنڈا پہ کلائمیٹ چینج کافی عرصے سے 10 سال سے زائد ہو چکا ہے کہ اقوام متحدہ اب کلائمیٹ چینج پر بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، جہاں ٹیررزم، ایکسٹریمزم 9/11 کے بعد اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں سر فہرست تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سر فہرست ہے، لیکن دوسری جانب انسانی حقوق کونسل، جو کہ اقوام متحدہ کے قیام کے 3 سال بعد یعنی 1948 میں عمل میں آئی، اس کے جو 30 آرٹیکلز ہیں جو کہ انسانی حقوق پر بیسڈ کرتے ہیں، خاص طور پر لوگوں کے بنیادی مسائل، بچوں کے، خواتین کے حقوق، مذہبی آزادی کی جس میں بات کی جاتی ہے، اس پر بہت سارے سوالات اٹھے۔ اور یہ وہ 30 آرٹیکلز ہیں جن کا ناظرین میں اکثر ذکر کرتا ہوں، جو کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور یہ کسی فورم کا بھی نہیں ہے، یہ صرف شرف حاصل ہے انسانی حقوق کونسل کو۔ اور اس میں مختلف صدور کے جو خطاب ہیں یا اس کے اقتباسات ہیں وہ میڈیا کی زینت بنتے ہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا جو حالیہ خطاب تھا اس کو پوری دنیا نے سراہا ہے، اور یو این کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس میں 1,37,000 بار دیکھا گیا ہے یہ خطاب، کیونکہ ایک مفصل بڑی جامع گفتگو تھی جس میں تمام تر سیکٹرز، تمام تر فیکٹرز، تمام تر بین الاقوامی ایشوز، ڈومیسٹک ایشوز، افغانستان، فلسطین، مسئلہ کشمیر، یہ سب کو کوزے میں بند کیا وزیر اعظم نے۔ اور اس خطاب کی اگر ہم خاص بات کریں تو الجزیرہ کا ٹک ٹاک جو ایک چینل ہے اور اکاؤنٹ ہے، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب 16 لاکھ لوگوں نے دیکھا۔ اب اس ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب 3 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس یو این آفیشیل یوٹیوب چینل، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے ادارے سینٹر فار پبلک اوپینین ریسرچ کی اعداد و شمار ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے مطابق اگر ہم بات کریں امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب 1,01,000، چین کے وزیر خارجہ وینگ وی کا خطاب 81,000 لوگوں نے، جبکہ ترکیہ کے صدر کا خطاب 51,000، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا خطاب 51,000 لوگوں نے دیکھا۔ تو سبقت لیے ہوئے نظر آتے ہیں، برتری لیے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیا اس کے محرکات ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس خطاب کا سیاسی پہلو بھی ہے، دفاعی پہلو بھی ہے، سفارتی پہلو بھی ہے، ان تمام تر پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ دوسری جانب مقبوضہ وادی میں نام نہاد انتخابات کے 2 مراحل گزر چکے ہیں، کس طرح یہ انتخابات ہوئے ہیں 9 لاکھ قابض افواج کی موجودگی میں، جبرن اور اسیران جو کہ اس وقت قید ہیں، ان کی قید کے باوجود یہ انتخابات کیسے ہوئے ہیں، یہ کیسے ڈھونگ رچایا ہے مودی سرکار نے، یہ بھی ہماری آج گفتگو کا حصہ ہوگا۔ اسرائیلی بربریت پر بھی ہم بات کریں گے، اور اب اس جنگ کو وسعت دی گئی ہے لبنان تک، یمن تک، یہ مشرق وسطیٰ کے لیے کتنی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ناظرین بہت ضرورت ہے کہ یہ جو بحری بیڑے آ کر کھڑے ہوئے ہیں یہ خلیج کے لیے بھی خطرات پیدا کر سکتے ہیں، یہ مبصرین یہ بات سمجھتے ہیں، اس پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کسی طرح محتاج نہیں ہیں، فارمر انویسٹر ہیں۔ نائلہ چوہان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ میں اس پرائم منسٹر کے جو گفتگو ہے، خطاب ہے، جس کو عالمی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اس کا دفاعی پہلو بھی ہے، سیاسی پہلو بھی ہے، سفارتی طور پر کیا اچیو کیا ہے ہم نے، اور سفارتی طور پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں، کیونکہ پیپل ٹو پیپل ایک تو ہمارے ریلیشنز کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر وزیر اعظم کا جو اسرائیل کے حوالے سے موقف تھا اور جو اپنی تقریر کے سٹارٹ میں انہوں نے بات کی تھی۔ دیکھیے اس خطاب کا بہت آپ نے جیسے بتایا کیوں اتنے سارے لوگوں نے دیکھا، اس لیے کہ بڑا وہ جیسے آپ نے فرمایا جامع ان کا تھا، سارے ایشوز انہوں نے اس میں ایڈریس کیے ہیں، اسرائیل کو بڑے واضح طور پہ کنڈیم کیا ہے، ہندوتوا اور انڈیا کے جو مسلمانوں کے ساتھ اٹراسٹیز ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اسلاموفوبیا کا ذکر کیا ہے، اور پھر دیکھیں نا اس دفعہ کا جو 79 سیشن ہے اس کی تھیم کیا ہے، اس کا ہے کہ سب کو اکٹھا لے کے چلنا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے،
اور یہ ایسے موضوعات ہیں جو پوری دنیا یعنی انسانیت کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. سو اس لحاظ سے کیونکہ انہوں نے ان سارے موضوعات پہ پاکستان کا موقف بیان کیا، اس لیے اس کی خطاب کی اتنی پذیرائی ہوئی. سوشل میڈیا کے حوالے سے کتنا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میڈیم کو بہت زیادہ دیکھا بھی جا رہا ہے، اور زیادہ تر جو ہائی آفیشلز ہیں وہ بھی اسی کو مانیٹر کرتے ہیں. تو وزیر اعظم کی گفتگو میں چند اہم چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک عرصہ دراز سے پاکستان کا وہ کنٹریبیوشن جو بین الاقوامی طور پر تھا ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، جس میں ہم نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کو ایک مرتبہ سے پھر زندہ کیا. اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے عالمی امن کے لیے قربانیاں دی ہیں ان 80,000 لوگوں کی اور اپنی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا، اور پلس انہوں نے SIFC کا بھی ذکر کیا. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس کا امپیکٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی کانٹیکس میں ہے. دیر آر 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. پہلے تھا ملینیم گولز تھے، اس کو کنسائز کر کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہوئے جو 17 ہیں. اس میں سے پاکستان کی کمپلائنس قریباً ساروں کے ساتھ ایکسیپٹ 2. تو اس ایجنڈا کے کانٹیکس میں یہ بہت ضروری تھا کہ SIFC کی بات کریں، ٹیررزم کی بات کریں، اور کس طرح پاکستان کی قربانیاں. اور یہ کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ریسنٹلی کتنے ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں جگہ جگہ پہ. بالکل. اور اب تو دنیا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کے جو اٹیکس ہیں ان کو بھی ٹیررسٹ اٹیک کہنا چاہیے، کیونکہ وہ جس طرح کا اٹیک کر رہے ہیں وہ دنیا کے کسی قانون کے اندر نہیں آتا. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، کیونکہ میں اس گفتگو یا اس خطاب کے پرائم منسٹر کے خطاب کا جو خاص طور پہ سفارتی پہلو تھا، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ کتنا ہمارے لیے فائدہ مند سود مند ثابت ہوگا، دوسری جانب اس کا ایک دفاعی پہلو ہے جس پر روشنی ڈالیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید احمد منہاج صاحب ہمیں جوائن کر لیا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تمہید تو نہیں باندھنی، صرف پوچھنا یہ چاہوں گا کہ دفاعی پہلو کو بھرپور انداز سے پرائم منسٹر نے اجاگر کیا، اور اس وقت دنیا کی نگاہیں ہیں اور یوٹیوب جو کہ سینٹر فار پبلک اوپینین ہے اس کے اعداد و شمار اور UN کا آفیشیل یوٹیوب چینل جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا انٹرویو ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا. اس کا جو دفاعی پہلو ہے خاص طور پر جس میں ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ جس کا ایک کنٹریبیوشن ہمارا رہا ہے ورلڈ وائڈ، اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، اور اس کا دفاعی کون سے ایسے پہلو ہیں جو بڑے اہم تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر سیاض صاحب کا بہت بہت شکریہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں اس وقت جو اعداد و شمار یوٹیوب پہ ہمارے پرائم منسٹر کی تقریر کے حوالے سے آ رہے ہیں، وہ دو چیزوں کو بڑے واضح طور پر ثابت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان مسلم امہ کا ایک اہم ترین ملک ہونے کے ناطے اس وقت جو ریجنل، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہو، مڈل ایسٹ ہو، یا دنیا میں سیکیورٹی کے حساب سے جو وارن ٹیرر جو پاکستان پچھلے 20 سال سے لڑتا چلا آیا ہے، اس کے حساب سے جو لی جانے والی پوزیشن ہے دنیا اس کو سننا چاہتی ہے. کیونکہ پاکستان کی بنائی ہوئی پالیسی سے لیڈ لیتے ہوئے یہ جو مشرق وسطیٰ میں یا جو ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کے حساب سے، وارن ٹیرر کے حساب سے پاکستان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کی پذیرائی بھی کافی حد تک ہوتی ہے. اور پاکستان کی وہ نہ صرف ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور مورل سپورٹ حاصل ہے، بلکہ اس کو مختلف فورمز کے اوپر اسپیشلی پینٹاگون کی جانب سے اور دوسرے جو جدید ممالک ہیں وہ پاکستان کی افواج کی جو کارروائیاں ہیں ٹیررزم کے، اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے اس کی پذیرائی کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں اس میں ایک اور بڑا نقطہ، کیونکہ آپ نے اب اپنی گفتگو کے دوران اس طرف ہماری بھی توجہ مبذول کروائی. 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ نان نیٹو الائی کے طور پر ہم نے لڑی، اور اس فرنٹ پر ہم نے جو قربانیاں دی اس میں 80,000 جس میں ہماری مسلح افواج، پیراملٹری فورسز، ہماری عام لوگ، خواتین، بچے، بوڑھے، مزار، اسپتال، اسکول، سب اس کا نشانہ بنے. پھر اس کا بدلہ ہمیں یہ ملا کہ ہمارا کولیجن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ بند کر دیا گیا، ہمارا جو ڈیفنس کوآپریشن تھا اس کو معطل کر دیا گیا، پھر ہمارا اکنامک کوآپریشن تھا، لاجسٹک سپورٹ تھی، یہ سب کی سب کر دی گئی. تو یہ اس پرائم منسٹر کی گفتگو کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ادراک ہوگا اس چیز کا بھی؟ جی بالکل، مجھے بالکل اس چیز کا احساس ہے. آپ نے بالکل بات صحیح اٹھائی ہے. اس کا اگر ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیں تو جب یہ جو افغانستان کی وار ہوئی تھی
اس وقت بھی جب ہمیں ختم ہوئی 1989 میں تو ہمیں پریسلر امینڈمنٹ سینکشنز کا سامنا ہمیں کرنا پڑا تھا. تو ایک ماضی میں تو ضرور اس کی ہسٹری جو اسی طرح چلتی چلی آئی ہے اور پاکستان کا انفارچونیٹلی اس طرح کے سینکشنز کا سامنا بھی رہا ہے. اب حالیہ دنوں کی اگر بات کریں ماضی کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ کوئی سرپرائزنگ نہیں تھا, لیکن حالیہ دنوں میں چونکہ بغض چائنا میں انڈیا کو جو ورلڈ پاور اسپیشلی جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ ایز اے ریجنل پولیس مین دیکھتی ہے, اور افغانستان کے اندر بھی جو ہے اس کی انویسٹمنٹ جو ہے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کی بری گورنمنٹ کو کسی نے اکنائز نہیں کیا ہے, لیکن انڈیا کو وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کی اور چابہار سے لے کے کابل تک روڈ بنانے کی اجازتیں اگر ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ریجنل پولیس مین کے طور پر انڈیا کو اٹھانا چاہتا ہے ویزا وی چائنا. مزید یہ کہ اس وقت $100 ارب سے زیادہ کی جو منڈیاں ہیں وہ جو انڈیا وہ پرووائڈ کرتا ہے ان تمام مصنوعات کو جو کہ ویسٹ میں بنتی ہیں یا فار دیٹ میٹر امریکن جو انڈسٹری ہے وہاں پہ بنتی ہیں. بیسیکلی اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اوپر اس وقت غالب آئے ہوئے ہیں, اور اس وقت انڈیا کی طرف چونکہ ٹیل زیادہ ہے ویزا وی چائنا کو چیک میٹ کرنے کے لیے اور بور اور سی پیک کو اس کو سبوتاژ کرنے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ تو ایک یہ جو آپ نے خاص طور پہ بہت سارے اب نکات چھیڑ دیے ہیں, آپ کی موجودگی کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں اوورآل اس انتہا پسندی کا, ایکسٹریمزم کا, اس سپریمیسی کا, ہندوتوا کا راج جو ہمیں نظر آ رہا ہے. مقبوضہ وادی میں انتخابات کروائے گئے, 2 مراحل اس کے مکمل ہو گئے, 10 لاکھ افواج کی موجودگی میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد پابند سلاسل ان اسیران کی ہے, حریت رہنماؤں کی ہے, جن کا ایک سیاسی موقف رہا ہے, ایک سیاسی جدوجہد رہی ہے. یہ نام نہاد انتخابات کہاں ہیں سر وہ آبزرورز, وہ یورپین یونین کے لوگ جو ان انتخابات کو بڑے کلوزلی واچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں؟ یہ ڈھونگ جو رچایا گیا ہے, آپ کو نہیں لگتا بدترین وائلیشن کی ہے یہ پولیٹیکل, ڈیموکریٹک, فنڈامنٹل اور بیسک رائٹس کی وہاں کے لوگوں کی؟ جی دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابھی حالیہ ہونے والے الیکشنز ہیں, محض ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب 10 سال کے بعد انہوں نے الیکشنز ابھی جب کیے ہیں, جب محبوب مفتی کی گورنمنٹ تھی 2014 میں, تو 2024 میں آ کے انہوں نے الیکشنز کیے ہیں. اب سے 5 اگست 2019 یعنی تقریباً لگ بھگ 5 سال اور 1 مہینہ تقریباً ہونے کو آیا کہ جس میں انہوں نے ایبروگیٹ کیا تھا آرٹیکل 370 اور 35A جو بیسیکلی لیٹ ارلی 50s کے اندر انہوں نے اپنے ڈالا تھا اپنے آئین میں انڈیا نے, تاکہ وہ جو ایک بڑھتی ہوئی اس کا موومنٹ تھی پلبسائٹ کے لیے اس کو روکنے کے لیے, اور اس وقت کی گورنمنٹ نے, نہرو نے یہ کیا تھا کہ ان کو ایک سہارا دینے کے لیے پولیٹیکلی کہ ہم نے آئین کے اندر آپ کی علیحدہ شناخت رکھی ہے, آپ کی کانسٹیٹیوشن آپ کا الگ ہوگا, آپ کی تمام چیزیں ماسوائے, آپ کی ڈیفینس کے, آپ کی جو ہے فورن پالیسی کے علاوہ باقی آپ کے سارے آپ آزاد ہیں. لیکن جو ایک فاشسٹ, الٹرا رائٹسٹ اور نیشنلسٹ یہ جو دہشت گرد پولیٹیکل پارٹی بی جے پی اور اس کا جو سربراہ مودی کی شکل میں اس وقت ساؤتھ ایشیا پہ مسلط ہے, اس نے یہ 5 سال پہلے یہ کیا تھا. اب 10 سال کا ٹائم خاص کر کے, اور یہ جو 5 سال کا پیچھا ٹائم ہے اگست 2019 سے لے کے اب تک, اس نے بیسیکلی ایک اوپن جیل بنا کے رکھ دی گیا مقبوضہ کشمیر میں. اور اب آ کے الیکشنز کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اتنی پنڈت وہاں پہ جو ہندو ہیں وہ آ چکے ہیں کہ بی جے پی اور سر 44 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہندوؤں کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ جو ایبروگیٹ کیا ہے اور جس طریقے سے 35A کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ تو واضح طور پر اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ غزہ ماڈل کو اڈاپٹ کیا گیا ہے, نازیز کو اڈاپٹ کیا گیا ہے, وہ اس فاشزم کا ایک تسلسل نظر آتا ہے. تو سر اقوام متحدہ جس کا ایک وعدہ ہے استصواب رائے کا, متعدد درجنوں ریزولوشنز بھی اقوام متحدہ کی موجود ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کی کریڈیبلٹی پر کوسچن مارک ہے اگین اینڈ اگین؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے اپنی کریڈیبلٹی, جو اپنی اتھینٹسٹی تھی, جو پہلے لیگ آف نیشن ہوا کرتا تھا اور بعد میں یونائٹڈ نیشنز بولا گیا, بیسیکلی دنیا کی جو ایک کامن سیکیورٹی کا جو پیراڈائم ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, تاکہ کوئی اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے اوپر اپنی جارحداری کام نہ کر سکے. اسی لیے جغرافیہ بھی آپ دیکھیں تو کہیں چینج نہیں ہو رہا ماسوائے صرف اسرائیل کے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی مائٹ از رائٹ والی بات ہے. نیشنز کا تقریباً 50% پلس جو اس کا بجٹ ہے وہ یا تو یو ایس دیتا ہے اور یا یورپین کنٹریز دیتے ہیں, لہٰذا جو ان کو فنڈ کرتے ہیں انہی کی پالیسیز کو لے کے یہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل. ابھی 2 دن پہلے آپ دیکھیں جو لبنان کے اندر حسن نصر اللہ صاحب کو شہید کیا گیا ہے, وہ اس قدر فرونیت ہے نتن یاہو میں کہ اس کی آئی سی جے کے حساب سے اس کے وارنٹ آرڈر بھی
जो है वो इशू हुए हैं, लेकिन चूंकि इम्प्लीमेंटेशन फोर्स कोई नहीं है तो वो गंतनातर फिर रहा है और गजा में और अब लेबनान के पीछे पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ग्रेटर इजराइल दरिया स्वात तक उसने लेके जाना है। यस यस, ये बहरहाल आपने जो बात की है ब्रिगेडियर साहब, मेरे दिल की बात की है, क्योंकि बाज़ औक़ात कहते हैं जी ये ग्रेटर इजराइल की बातें महज जो है वो एक अफसाना है, महज जो है ये मफरूज़ों पर मबनी है, लेकिन आपने बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने उठाया है, बल्कि मैं चाह रहा हूँ इसको आगे भी मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, आप हमारे साथ रहिएगा। नाइला चौहान साहबा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने ख़ास तौर पर बात की, एक तो क्रेडिबिलिटी की, अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडिबिलिटी की मुतादिद रेजोल्यूशन, एक तो फ़लस्तीन के हवाले से रेजोल्यूशन से, फिर इस्तिस्वाब राय के हवाले से रेजोल्यूशन से, मैं कहता हूँ पैरेलल वायलेशन की है हिंदुस्तान ने, आरएसएस के गुंडों ने 3 हिस्सों में वादी को तकसीम किया। एक तो उसकी बैनुल अक़वामी जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तल किया, उसके साथ रद्दी के टुकड़े वाला उन्होंने मामला किया। ये बैनुल अक़वामी दुनिया कौन सा प्रेसिडेंट सेट करना चाहती है कि कोई भी ताकतवर, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा माइट इज राइट, आकर काबिज हो जाए, धज्जियां बिखेर दे कवानीन की बैनुल अक़वामी? नहीं, वी हैव टू लुक एट इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। इंडिया ने जो किया है, जो उसने धज्जियां उखेड़ी हैं, आप देखिए कि जहाँ तक यूएन रेजोल्यूशंस की बात है वो इट्स डिफरेंट। इंडिया ने अपनी कन्वीनियंस की, क्योंकि जो यूएन में मैप है साउथ एशिया का, उसमें कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है। तो पहले तो उसको उन्होंने अपना इंटीग्रल पार्ट बनाने की है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A इसीलिए किया गया कि वो उसे कहें कि ये अब दिल्ली से इसका कंट्रोल होगा, विच इज़ अ वायलेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। सो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन कमिंग टू यूएन, आपको यूएन को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। कब बना था यूएन? 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। यस, लीग ऑफ जब नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 नहीं, लीग ऑफ नेशन तो 1917 मतलब में उसके था, बाद ही बना ना ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपने यूएन बनाया। और यूएन क्यों बनाया? क्योंकि यूरोप सेंट्रिक था ये। यस, यूरोप में जंग हुई थी, ताकतवर ममालिक के मफादात को ताफुज देने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि उस वक्त हिटलर के साथ इनकी जंग थी, मुसोलिनी के साथ जंग थी, वो उस कॉन्टेक्स्ट में उनका कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीस था। लेकिन उसका जो चार्टर है मैडम, उसका चार्टर तो ये कह रहा है कि आने वाली नस्लों को जंग की तबाहकारियों से बचाना, डिस्प्यूट्स को खत्म करना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप। लेकिन उस वक्त इतने सारे ममालिक आज़ाद नहीं हुए हुए थे। पाकिस्तान की भी आज़ादी 47 में हुई है, ये 45 में है। उस वक्त कितने ममालिक आज़ाद थे, कितने थे तो यूएन का हिस्सा थे, और उनका एजेंडा क्या था? अब 193 मेंबर्स हैं जिनकी बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। साहब, यूएन हम नहीं गए थे, यूएन हम नहीं गए थे, इंडिया गया था। मुझे मालूम है, मुंह की खानी भी पड़ी थी, मुंह की खानी भी पड़ी, और अब भी खाएंगे, अब भी खाएंगे। आई कैन अश्योर यू दैट, क्योंकि वो जो मर्जी कर ले, यूएन की रेजोल्यूशंस अपनी जगह हैं। अच्छा, साउथ सूडान और ईस्ट तैमूर का भी था यूएन का जब उसके क़याम के बाद, वो भी तो बाद में था। नहीं, ये तो बहुत बाद में है, तो बहुत बाद में था, तो वो मसला तो हल हो गया ना। तो डिस्क्रिमिनेशन तो नजर आ रही है ना, तफरीक डिस्क्रिमिनेशन। देखिए ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि P5 का कॉन्टेक्स्ट क्यों हुआ, हाँ, वीटो का पावर क्यों आई, क्योंकि वो जो कि आज तक कंट्रोवर्शियल है, अब तक कंट्रोवर्शियल है। और अब देखिए कि सेक्रेटरी जनरल यूएन ने भी कहा है कि ये पुरानी इंस्टीट्यूशंस, वो पुराना माइंडसेट था, अब दुनिया नई है और यूएन को रिफॉर्म करना है। सो यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी ये कह रहे हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द अर्ली मेंबर कंट्रीज जिन्होंने यूनाइटेड फॉर कंसेंसस किया, जिसमें पूरी मूवमेंट थी रिफॉर्म ऑफ द यूएन। फिर उसके बाद कॉफी क्लब के भी हम फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, लेकिन उस वक्त इजाजत नहीं थी कि इन बातों को कागज पे लाया जाए। मैं नाइला साहब ये आपसे पूछना चाहता हूं, जब अमरीकी कांग्रेसमैन, सेनेटर्स एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन लाते हैं, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जो इंतखाबात हुए थे उसमें मदाखलत करते हैं, और बिल्कुल सियाक व सबाक से हट के उन्होंने एक नॉन बाइंडिंग एक रेजोल्यूशन वो लेके आए, करारदाद लेकर आए। ये करारदाद वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले ढोंगी और ये नाम निहाद इंतखाबात पर लबकुशाई क्यों नहीं करते? देखिए, वो क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, अच्छा। तो आप क्या कहेंगे? वो लॉबिंग के जेर असर, जेर ताब नहीं, तो फिर ये सिलसिला कब तक चलेगा?
اجیت ڈیول جو ہے وہ یورپی یونین کے ہاں میں تو ڈیول ہی کہتا ہوں ان کو تو وہ وہاں پہ سری نگر کی وادی میں لے جا کر کہتے ہیں چند اپنے من پسند جو یورپی یونین کے ممبرز ہیں ان کو لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی سب اچھا آزادی ہے نقل و حرکت پہ آزادی ظاہر رائے پہ الیکشنز ہوئی ہیں اس میں کوئی انٹرنیشنل میڈیا نہیں تھا there was a total black out کوئی ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ریپ نہیں تھا ہیومن رائٹس کا ریپ نہیں تھا اور آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ورک شاپ آن ٹورزم کیا تھا G20 کا تو اس میں بھی انہوں نے بلیک آؤٹ رکھا تھا اور کوئی باہر سے نہیں گیا تھا صرف جو کچھ ایمبیسیز دہلی میں ان کے لوور سٹاف گیا تھا اور انہوں نے کہا کس طرح کا ٹورزم کریں گے ڈیموکریٹک ایک کوریڈور بننا تھا وہ اس کا کیا بنا چلے یہ میں برگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ بتائیے گا سر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کشمیری رہنماؤں کی طویل قید پر بھارتی حکام کی مذمت کی ہے اداریے چھپ رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا بھی کہہ رہا ہے بہت ساری چیزوں کا بھی ہم نے کمپیریزن بھی کر لیا کہ بہت سارے کور ایشوز یوں منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں ان مسائل کو ان ایشوز کو ڈیلیبریٹلی رکھا گیا ہے تاکہ تھانے دار جو ہیں ان کو بھی تعینات کیا جائے وہ تھانے دار اپنا کام کرتے رہیں ایک طرف لداخ اور یہاں پہ بیٹھ کے کنٹینمنٹ ہوتی رہے چائنا کی پھر افغانستان میں پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ ماسکو جو ہے اور لینڈ لاک کنٹریز کا راستہ بند کیا جائے یہ عالمی تناظر میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے سر جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں آنریبل سفیر صاحبہ کے سامنے بیٹھ کے اگر میں انٹرنیشنل بات کروں تو میں جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی دیکھیں امریکہ یہاں سے بیٹھا ہوا اٹلانٹک کے پاس جی یہ ادھر اس طرف سے دیکھیں ویسٹ کی طرف سے پیسیفک کے اس طرف ہے اب اتنا دور بیٹھ کے وہ اس ریجن کے اندر اپنی کمانڈ کنٹرول یا جارہداری جو اس نے سپر پاور جو سول سپر پاور ہے اس کو کنٹینیوٹی اس کو دینی ہے چاہے وہ یہاں پہ ہزاروں لوگ 80,000 لوگ شہید ہو جائیں پاکستان میں پورا افغانستان جو ہے تو برباد ہو جائے ایران کا کوئی حال نہ رہے لیکن انڈیا کو وہ پالتا رہے گا کیونکہ اس نے چائنا کو روکنا ہے جو اکنامک جائنٹ بنتا چلا جا رہا ہے اب اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر نہ وہاں پہ یو این آبزرورز ہیں نہ پلڈیٹ کے لوگ ہیں جو الیکشنز کی جو سروے کرتے ہیں اور وہ پہ آزاد اوپینین دیتے ہیں ابھی بھی اگر میں آپ کے پروگرام سے پہلے میں ریسرچ کر رہا تھا تو ریسرچ کرتے ہوئے میں دیکھا کہ این ڈی ٹی وی کے علاوہ اور انڈین ٹوڈے کے علاوہ کوئی میڈیا کے اندر ایسی کوئی انٹرنیشنل میڈیا ایک بی بی سی ضرور ایک ہلکا سا کسی دور بیٹھ کے کوئی چیز لے رہا تھا وہ بھی سری نگر کے اندر جہاں پہ آس پاس سارے فوجی پھر رہے تھے تو وہاں پہ جتنے انٹرویوز ہو رہے تھے یہ ان کے نیشنل ٹی وی لے رہے ٹیلی ویژن لے رہے تھے اور مزید یہ کہ وہ سارے جو انٹرویو دینے والے تھے وہ انہوں نے تلک لگائے ہوئے تھے دیٹ مین ٹو سے کہ وہ سارے پنڈت تھے اب جو ایکچولی 14 ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بیسیکلی حریت کی بات کرتے ہیں پیراسائٹ کی بات کرتے ہیں ان سب کو انہوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں اور تمام جو لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے پابندیاں خلافل کر رکھا ہے ابھی آپ دیکھیں تو محبوب مفتی کو گرفتار کیا گیا تھا 2014 کے بعد اور اب اور اسی طرح عمر شیخ جو ہیں ان کے بعد آسیہ اندرابی ہیں اور خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے جن میں 10 لیڈنگ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں جی بالکل دیکھیں وہاں پہ تو کوئی تفریق ہے ہی نہیں وہ جتنی جو ان کے سامنے بولتا ہے اس کو وہ لوگ تو بند کرتے ہیں اور اس وقت بھی جو وہاں پر ابھی جو سیکنڈ فیز بھی چل رہا ہے وہ پنڈتوں کے الگ سے انہوں نے جو ہے وہ الیکشن سیلز بنائے ہوئے الیکشن بوتھ بنائے ہوئے تاکہ وہ ان کو بالکل الوف کر کے کریں اور ان کو مہاجرین کہہ رہے ہیں جو نیچے سے لے کر آئے انڈین ڈاؤن ساؤتھ سے اوپر نارتھ میں کشمیر میں لوگ لے کر آئے تو یہ ہے سارا ڈرامے کا ڈرامہ اور یہاں پہ وہ ایک الیکشن کا رزلٹ نکال دیں گے اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو مجبور اتنا کر دی ہے شیخ عمر کو کہ وہ کانگریس کے ساتھ جا کے ملا اور محبوبہ مفتی اور اس کے اوپر اتنا ظلم ہوا تھا وہ بی جے پی کے ساتھ جا کے اس نے الحاق کی ہے تو وہاں پہ ایک پپٹ ٹائپ گورنمنٹ تو پہلے بھی رہی ہیں لیکن وہ حقیقت میں جو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی نمائندہ یہ جماعتیں کسی صورت نہیں ہو سکتی لیکن سر یہ اس کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہے بین الاقوامی دنیا لوک سبھا کے انتخابات میں تو بھانڈا پھوٹا ہے بیچ سڑک پہ پھوٹا ہے اور دیکھا ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ تک نہیں تھے اور دوسری جانب ہم بات کریں تو مقبوضہ کشمیر اسمبلی کی کل 90 اور ان میں سے 43 جموں اور 47 جو ہے وہ وادی کشمیر کی ہیں پہلے تو وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا پھر لیفٹیننٹ گورنرز کی تعیناتی پھر جعلی ڈومیسائلز کا اجرا پھر پینڈیمک کے پیچھے چھپ کے انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کی گئی پھر انسانی حقوق کونسل جو کہ سب سے بڑا ادارہ ہے انسانی حقوق کی بات کرنے والا اس کے 30 آرٹیکلز کو پیروں تلے روندا اگر اس پہ خاموشی اختیار کی گئی سر تو یہ تو بڑا ایک لاوا ہے جو تیار ہو رہا ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز کے اگر پیراڈائم کو دیکھا جائے تو آئیڈیلزم اور ریئلزم یہ دو طرح کی جو ہے وہ پیراڈائمز ہوتے ہیں جو دنیا پہ ہوتے ہیں
इसी जमाने में एटलिज्म हुआ करती थी, लेकिन उनको भी सब यूटोपियंस बोलते हैं। इसको सही मानों में रियलिस्ट पैराडाइम, जो मैस्टर साहब ये मुझे शायद टाइप करेंगे कि रियलिस्ट पैराडाइम पूरी दुनिया पे, चाहे वो माइट इज राइट है, एब्सोल्यूट पार चीज करने की है, एक कशमकश जारी है। और पंजाबी में एक वो है मुहावरा भी है कि जिसे घर गाने होते कमले भी सियाने। आपके पास जेब में पैसे हैं, बेसिकली आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। आप मोदी ने खातर पर देखें, जो जैसे भी है उसने इंडिया को पैसे मांग के या अपनी मंडियां उनके लिए खोल के उसने इंडिया को रेलिवेंट रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन ब्रेक से पहले थोड़ा इस बात को तो हम बाज औकात बड़ा गैर रिवायती लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम भी जब स्कूल पढ़ा करते थे और अब भी लोग ये बात सुनते रहते हैं, पूछा जाता था कि बेटा अकल बड़ी या भैंस, तो जो उनमें दाना लोग होते थे, दानिश जिनकी थोड़ी सी अक्ल फहम होता था, तो वो कहते थे कि सर भैंस नहीं अकल बड़ी होती है। तो बड़े साइज से भी बाज औकात जो है वो मुश्किलात भैंस बनने से जो है वो काम नहीं होता, क्योंकि एक ब्रेन भी होती है और उसको भी समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद अहमद मिनहाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और कई पहलुओं को उजागर किया। नायला चौहान साहबा भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद रहेंगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे मसला फ़लस्तीन। ये वो मसला है जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, इंतहा पसंदी को हवा दे रहा है, जंगी जराइम का मुर्तकिब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिक्लेयर एस्टेब्लिश्ड रिकग्नाइज्ड एक फाशिस्ट कातिल नेतन्याहू बर्बरियत को कितनी वसअत दे रहा है और वो कितनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, इस पे बात होगी। नौजवानों के हाथों में वो जदीद इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी आपके हाथों में थमाए, जिससे कि आप पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का इनकलाब ला सकें। अगर हमें नौजवान नस्ल की तामीर और उनकी तरक्की के लिए तमाम वसाइल तरक्याती फंड से निकाल कर आपके कदमों में मैं निछावर करूँ तो वो कम नहीं होंगे। लाखों लैपटॉप्स मेरिट पर अरबों रुपए के सरमाए से नौजवान नस्ल को तकसीम किए गए, जिससे कि वो अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े बड़े मैदानों में मुकाबला कर रहे हैं। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको आपने चलाना है, कम से कम 40% लोन्स वो SMEs को मिलेंगे इंशाअल्लाह, ताकि आप कारोबार कर सकें, लोगों को आप रोजगार दे सकें। नौजवान नस्ल की हम तामीर करेंगे, उनको अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जल्द ज़रूर इंशाअल्लाह अक़वाम आलम में अपना मुकाम हासिल करके रहेगा। शर्त यह है कि हम उसके लिए तैयार हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियंस हैं, अलमबरदार हैं, उनकी एक मुजरिमाना खामोशी, न सिर्फ खामोशी बल्कि दस्तेरास या उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो जुल्म और जो बर्बरियत की एक इंतहा, एक पागलपन नेतन्याहू का, जो कि न सिर्फ यहूदियों, इजराइलियों और वहाँ के जो आबादकार हैं उनके लिए जो परेशानियाँ पैदा की जा रही हैं, ख़ुद प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ख़िलाफ़ सख्त बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। एक डिक्लेयर्ड फाशिस्ट कातिल और बुचर ऑफ पैलेस्टाइन अब वो अपनी जंग को वसअत दे चुका है लबनान तक, और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब इससे पहले जो हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स थे उन पर हमला आवर हुए हैं। ये सूरत हाल क्या, 42,000 फ़लस्तीनी, क्या वो कीड़े मकोड़े थे, क्या वो मतलब बकरियां थी? ये क्या जुल्म और बर्बरियत है? इसके लिए किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है? उम्मा बिलखुसूस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन की भी आज हम बात करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि अब जो बहरी बेड़े आकर खड़े हुए हैं ये
صرف مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے لیے نہیں بلکہ اب خلیج کے لیے بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ بحری بیڑے آخر آ کر کھڑے تو ہوئے ہیں لیکن اس سے کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے 120 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا. دوسری جانب حزب اللہ نے بھی تل ابیب پر حملوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی جب قتل و غارت ہوگا تو قتل و غارت کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے مشرق وسطیٰ کے لیے اور یہ مزید وسعت بھی اختیار کر سکتا ہے. ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, استاد ہیں, پڑھاتے ہیں, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پی ٹی وی کو وقت دیا آپ نے. متین حیدر صاحب ہر دل عزیز ہمارے بڑے پیارے ساتھی, ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں, اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں اور خاص طور پر بین الاقوامی امور پر بڑی آپ کی گہری نظر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں متین صاحب سے کچھ اس حوالے سے بات کروں گا پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. متین حیدر صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا, لبنان, یمن, فلسطین, یہ اتنے سارے محاذ نیتن یاہو نے کھول دیے, کیا کانفیڈنس ہے اس کے پیچھے, کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ عوامل کار فرما ہیں, یہ آخر اسٹریٹجی کیا ہے, ہونے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے پوچھا کہ اسٹریٹجی کیا ہے, تو نیتن یاہو کے مشیروں نے جو ان کو جو لاسٹ ویک یعنی کچھ ہفتے پہلے جو مشورہ دیا تھا کہ جب اگر آپ سب سے بڑی تھریٹ کو, سب سے بڑے خطرے کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ حزب اللہ کو ایلیمینیٹ کیجئے. تو یہ اسی اسٹریٹجی کا پارٹ ہے کہ جو ہے وہ حزب اللہ کے مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیے گئے. صرف گزشتہ 10 سے 12 روز کے اندر حزب اللہ کے ٹاپ کے 8-9 کمانڈر جو ہیں وہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے, پولیٹیکل اسیسینیشن ان کی گئی ہے. اور اب بھی جو سید حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد جو بقیہ اس وقت حزب اللہ کی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اسرائیل کے نشانے کے اوپر ہے. کم و بیش 1 لاکھ سے زائد افراد لبنانی شام کی طرف ہجرت کر چکے ہیں. لیکن آپ کو ایگزیکٹلی یہ بتاتے جائیں کہ جو اسرائیل کی سوچ ہے کہ حزب اللہ کو ختم کرنے سے شاید اسے کوئی سکون ملے گا, کوئی بہت بڑا خطرہ ٹل جائے گا, کوئی مشرق وسطیٰ کے اندر جو صورتحال ہے وہ یکسر بدل جائے گی, یہ قطعاً ایسے نہیں ہونے والا. حزب اللہ کی ٹاپ کی لیڈرشپ بھی اگر اس کو وہ اسیسینیٹ کر دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, حزب اللہ نہ صرف باقی رہے گا بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں باقی رہے گا. اور دوسری چیز جو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے, جو اسرائیل پلان کر رہا ہے کہ میں لبنان کے اندر گراؤنڈ آپریشن کروں گا, وہ اسرائیل انٹری کر کے دیکھے لبنان کے اندر. ابھی تک تو وہ اپنی فضائی قوت جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے, لیکن جس لمحے اسرائیل نے لبنان کے اندر گراؤنڈ آپریشن کیا وہ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی. اور غزہ کے بعد سب سے بڑا نقصان اسرائیل کو اس جنگ میں اٹھانا پڑے گا, چونکہ بیروت اور لبنان کے قرب و جوار میں اکراس لبنان حزب اللہ کا نیٹ ورک ہے. اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ اسرائیل کو لگ پتہ جائے گا کہ اس نے اگر گراؤنڈ آپریشن کیا اور اس کے مطابق کہ جو سویلین ایریاز ہیں ان کے اندر حزب اللہ کا نیٹ ورک موجود ہے, اس نیٹ ورک کو اچھا متین حیدر صاحب میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے حسن نصراللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کو اسرائیل کا منصفانہ اقدام قرار دے دیا ہے. اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا؟ جس طرح بلنکن جاتے ہیں وہاں پہ نیتن یاہو سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی آپ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو بائیڈن جو ہے وہ ایک طرف فلسطین کی ریاست کی بھی بات کرتے ہیں, دوسری جانب وہ جا کر یہ حسن نصراللہ کا جو یہ واقعہ ہے, جو شہادت ہے, اس کو ایک منصفانہ اقدام عمل قرار دے دیتے ہیں. جی یہ دیکھیے, یہ بہت ہی نامنصفانہ اور انتہائی ناانصافی پر مبنی یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے امریکی صدر کا. یہ قطعاً اس کے اوپر سیلیبریشن, اس کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کیا جانا چاہیے تھا. حسن نصراللہ کی شہادت سے, ان کو ٹارگٹ کرنے سے, ان کے دیگر رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنے سے صورتحال اس وقت کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. اور مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ایک خوفناک آلموسٹ جنگ کے دہانے کے اوپر ہے, جس طرح آپ نے خود بتایا کہ لبنان کے بعد جو ہے وہ یمن کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. اس وقت فلسطین یعنی غزہ کو ہم فلسطین کہہ رہے ہیں, لبنان, شام, یمن, یہ 4 اسلامی ممالک براہ راست اسرائیل کے نشانے کے اوپر ہیں. اور اسماعیل ہانیہ کے بعد
اب حسن نصراللہ کی جو شہادت ہے یقینی طور پر یہ فلسطینی قوتوں کے لیے سیٹ بیک تو ہے، لیکن اس سے جو حماس ہے، جو حزب اللہ ہے، ان کا عزم جو ہے وہ متزلزل ہاں بلکہ ان کے ترجمان نے باقاعدہ طور پر حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ خاص طور پر جو حسن نصراللہ کی جو شہادت ہے اس کے بعد مزید توانائی آئے گی ہماری جو جد و جہد ہے آزادی کے لیے، اور بالخصوص جو فلسطینیوں کی زمین پر جو قابض افواج ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ استاد بھی ہیں، پڑھاتے ہیں، امریکن سٹڈیز وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ بہت ساری چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں۔ افغانستان جہاں پہ بین البر اعظمی بم کا استعمال کیا گیا جس کو مدر آف آل بمز قرار دیا گیا، وہ ایکسپیریمنٹ بھی مسلمانوں پر افغانستان میں ہوا۔ اب دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی سینیٹر مارک کیلی کے مطابق بھی انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکی ساختہ گائیڈ بومب انتہائی ہیوی جو کہ 900 kg تھا وہ استعمال کیا گیا ہے لبنانی دارالحکومت پہ۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں یہ مسلم کنٹریز پہ، مسلمانوں پر، اور پھر اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جب وہ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے نکلتے ہیں، جب وہ اپنے ماؤں بہنوں بچیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں پھر تو ان کو انتہا پسند اور دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں آپ نے دعوت دی۔ دیکھیں پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگی کہ یہ بنکر بلسٹر جو بامب ہے اس کو یونائٹڈ نیشن نے منع کر دیا ہے، یہ اس پہ پابندی عائد ہے، پہلی بات۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے پہلے کون سی پابندیاں یا بین الاقوامی قانون کی عزت اور تقریم کی ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے باعث امریکہ کا جو انفلوئنس ہے نہ فقط یہ کہ مڈل ایسٹ میں بلکہ گلوبل پورے ساؤتھ کے اندر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ سافٹ پاور کا استعمال کریں، ہارڈ پاور کا استعمال کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل یہ کیوں کر رہا ہے، چونکہ آپ نے متین بھائی سے یہ سوال پوچھا تھا۔ دیکھیں اسرائیل کا تو پرانا خواب ہے گریٹر اسرائیل کا۔ اگر آپ جیروشلم پوسٹ دیکھیں آج کل کی، تو جیروشلم پوسٹ کے اندر اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں لیبنان کو کالونائز کرنا چاہیے، اٹ ہیز ٹو بی دا پارٹ آف اسرائیل۔ اور اس سے پہلے جو نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشن کے اندر ایڈریس کیا ہے اور جو میپ شو کیا تھا اس کے اندر آپ کو غزہ بھی نظر نہیں آ رہا، ویسٹ بینک بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ سارے کے سارا وہ اسرائیل کو دکھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اسرائیل ایسکلیٹ کرنا چاہ رہا ہے جنگ کو، اور یہی بنیادی مشکل ہے حزب اللہ کے لیے۔ حزب اللہ نے حائفہ پہ صرف ایک میزائل داغا ہے، اس میزائل کے نتیجے میں خود اسرائیلی آرمی کے کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ 1 ملین سے زیادہ اسرائیلی شیلٹرز لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک علیم علاقہ ہے جو 150 کلومیٹر لبنانی بارڈر سے دور ہے، وہاں پہ بھی حزب اللہ نے اٹیک کیا۔ لیکن حزب اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ حزب اللہ کے لیے مشکل یہ ہے کہ حزب اللہ بنیادی طور پہ اٹ از رننگ اگینسٹ دا ٹائم، ان اے سینس کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ بھی کریں، لیکن کم از کم وار کو جو ہے ریجنل تھیٹر میں لے جانے سے بچائیں، تاکہ اسرائیل کا جو پلان ہے کہ یو ایس کو۔ اچھا سر ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ یہ جو اس وار کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، یعنی بات اب بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کے قبضہ اور قلعے گاڑنے سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، یعنی گریٹر اسرائیل کی طرف اب باقاعدہ طور پر پیش قدمی ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اس کا ارادہ یہی ہے اور یہی سروائیول ہے نیتن یاہو کی، بیکاز اس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، جوڈیشری کا جو انہوں نے پاورز کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی تھی، اس وجہ سے پوری جو اسرائیل کی باڈی پالیٹکس ہے اس کے اندر ٹرموائل نظر آتا ہے۔ لیکن میں یہاں متین بھائی کی بات سے ایگری کروں گا کہ جو حزب اللہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1992 میں جب عباس موسوی کو اسیسینیٹ کیا تھا تو یہی اسرائیلی میڈیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حزب اللہ کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کروں گا، کرسچن لیڈر ہے سلیمان فرنگی، وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے کرسچن کی یہاں پہ لیبنان کے اندر جو گورنمنٹ کے اندر بھی موجود ہے، وہ کہتا ہے سمبل از گون، دا لیجنڈ از بورن، دا ریزسٹنس از کنٹینیوڈ۔ تو یہ اس وقت کھڑی ہے ساری عوام حزب اللہ کے پیچھے، اور حزب اللہ کی جو کمانڈ ہے، اسپیشلی فائٹنگ کمانڈ جو ہے جو صدرن لبنان کے اندر ہے وہ موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ایکس پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، وہ منع کر رہے ہیں کہ آپ نے گراؤنڈ فورسز میں نہیں اترنا۔ آپ کو یاد ہوگا 2000 میں بھی حزب اللہ نے اسرائیل کو 20 سالہ جو قبضہ تھا چھوڑنے پر مجبور کیا۔ 2006 میں اسرائیل نے شکست کھائی۔ 2016 میں حزب اللہ نے سرپرائز دیا تھا جب اینٹی بیٹل شپ میزائل
کی کیپیبلٹی کو شو کر کے اسرائیلی بیٹل شپس کو ڈبو دیا تھا, اٹیک کیا تھا. تو اس دفعہ بھی جو اینالسٹ ہیں مڈل ایسٹ کے, اسپیشلی جب آپ CNN پہ اور الجزیرہ پہ سنیں, ان کی اسیسمنٹ یہی ہے کہ اس دفعہ بھی حزب اللہ بہت بڑا سرپرائز دے گا. بٹ اگین حزب اللہ کے لیے دو بڑے چیلنجز ہیں. ایک, جو پرائم لیڈرشپ تھی جو کہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ تھی وار پلاننگ کے اندر, اور کمانڈرز فیو جن کا ذکر متین بھائی نے بھی کیا, ان کی غیر موجودگی میں وار کو کس طرح پلان کرتے ہیں, اور نمبر 2 کہ بیلنس ایکٹ کس طرح سے کرتے ہیں تاکہ وار جو ہے ریجنل تھیٹر میں نہ جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, نائرہ صاحبہ سفارتی طور پر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, نئی صف بندیاں واضح طور پر اب نظر آ رہی ہیں. ہم کوارڈ کی بات کرتے ہیں, اوکس کی بات کرتے ہیں, G8 G20 کی بات کرتے ہیں, طاقتور ممالک ایک صف میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پشت پناہی نظر آ رہی ہے نیتن یاہو کی. تو اگر یہ صف بندیاں ایکسپینڈ کر جاتی ہیں, یہاں مشرق وسطیٰ گلف خلیجی ممالک ہو جاتے ہیں, دوسری طرف یہ گروپ کھڑا ہو جاتا ہے, تو خدا نہ خواہ انفارچونیٹ میرے منہ میں خاک, کہیں ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, متین حیدر صاحب نے بھی جو بات کی, یہ تو انڈورس کرتے ہیں اس نقطے کو. بالکل آپ نے درست فرمایا, اور پرائم منسٹر نے بھی, آپ کو یاد ہوگا UN میں جب ان پہ پریس سوال کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح اسرائیل کرے گا تو اسکلیشن آف وار ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو کہا اور متین صاحب نے جو کہا, اس کو if you allow me to carry it forward, کہ اسرائیل کا ایک کانسیپٹ ہے آف بگر اسرائیل, اس میں کیا کیا شامل ہے یو اسٹل ڈونٹ نو. ہر دفعہ UN میں ایک نیا نقشہ ہوتا ہے, اس میں وہ ایجپٹ کو بھی شامل کریں گے, اس میں لیبنان گراؤنڈ فورسز کیوں نہیں, کیونکہ مار کھا چکے ہیں گراؤنڈ پہ, لیکن اگر گراؤنڈ میں نہیں جاتے تو قبضہ نہیں کر سکتے. سو انہوں نے پہلے جو اتنی ہیوی بمبارڈمنٹ کی کہ وہ پوری بلڈنگز کلیپس کر گئیں, تو دے آر کانفیڈنٹ کہ انہوں نے لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے. لیکن جیسے کہا گیا کہ ادھر ہر جو ہے حزب اللہ کے جو لوگ ہیں وہ ان میں اتنی انرجی اور اتنی موٹیویشن ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو ان, اور اسرائیل ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا, آن دا گراؤنڈ فسٹ فائٹنگ پہ نہیں آنا چاہتا. وہ تو غزہ میں اس کو پسپائی کافی ہوئی, نارتھ میں اس کو پسپائی ہوئی. اسرائیل کی کیا اسٹریٹجی ہے, وہ چاہتا ہے کہ جو سپوزڈلی ایرانین پروکسیز ہیں, حزب اللہ, حماس, ہوتیز, ان کے اوپر اٹیک کر کے ایران کو بیچ میں لائے, ایران کو بیچ میں لائے تاکہ ایک یہ بڑی جنگ ہو. لیکن ایران نے اب تک, ایران ہیز بین, دیکھیں وہ پرانی سیولائزیشن ہے. آپ پزشکیان کی سپیچ سنیں UN میں, انہوں نے بڑے تحمل سے اور کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم ویسٹ سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن اسرائیل کانسٹنٹلی پرووک کر رہا ہے کیونکہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ یہ جنگ بڑھے. ایران کو پرووک کرنے کی ایران کو شامل کرے گا تو یہ World War 3 پہ جائے گا. بالکل, کیونکہ اس میں پھر یہ بات رکے گی نہیں. اور یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ حماس کو یا حزب اللہ کو یا ہوتیز کو وہ ختم کر دیں گے. اور یہ بھی دنیا کو ادراک کرنا چاہیے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار اب وہ سیکنڈ ورلڈ وار والی نہیں ہے, بالکل فرق ہوگی, اب بہت خطرناک صورتحال اختیار کرے اور نیوکلیئر جا سکتی ہے. یس بہت شکریہ. نائلہ احسان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, نائلہ چوہان, سوری نائلہ چوہان صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھی. متین حیدر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر منور حسین صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. میں بین الاقوامی امور کا طالب علم ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کو تو ہمارے ماہرین نے آپ کے سامنے رکھ دیا, لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضرور کروں گا. دیوانے کا خواب آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا. اگر نریندر مودی اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ سکتا ہے اور وہ محدود ہوتا جا رہا ہے, وہ اکھنڈ بھارت تو رہ گیا, ممبئی کی سڑکوں پہ رادھا اکیلی ناچے گی. اب مجھے تو وہی صورتحال نظر آ رہی ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہاں پہ تحریکیں جو ہیں وہ جنم لے گئی ہیں اور مودی کو جس طریقے سے شکست ہوئی, اکھنڈ بھارت تو رہ گیا ایک طرف. اسی طریقے سے گریٹر اسرائیل اور آفاقی اسرائیل جس کو کہتے ہیں, اس کا خواب بھی چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, کیونکہ بربریت ظلم جب اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.